بنی اسرائیل کے ایک شخص نے یہ نیت کی کہ میں جو بھی صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، وہ چھپ کے کروں گا، لوگوں کے سامنے نہیں کروں گا۔ رات کا اندھیرا چھایا، رات کی تاریکی ہوئی تو وہ کچھ صدقہ و خیرات کی رقم لے کے باہر نکلا۔ رات کی تاریکی میں چہرے پہ نقاب تھا، کسی کو اس نے دیا اور وہ جلدی سے غائب ہو گیا۔ تو صبح جب ہوئی تو اس نے دیکھا کہ رات شور ہو رہا تھا صبح کہ کوئی چور کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یار میں نے تو لوگوں سے چھپ کر صدقہ دینے کی کوشش کی اور میں چور کو ہی صدقہ دے کے آ گیا۔ چلو خیر، اس نے کہا کہ آج پھر صدقہ دوں گا۔ دوسرے دن پھر وہ رات ہوئی تو چھپ کے نقاب کر کے وہ صدقہ دینے کے لیے نکلا۔ صدقہ دینے کے لیے نکلا تو دیکھا تو ایک شخص کو اس نے صدقہ دیا اور وہ پلٹ گیا رات کے اندھیرے میں۔ صبح ہوئی تو یہ شور مچ رہا تھا کہ کوئی جو ہے وہ پیشہ ور زانیہ جو بری کام کے لیے نکلی تھی، اس کو جو ہے وہ اپنا صدقہ خیرات دے کے نکل گیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خیر اس نے کہا کہ آج تیسرے دن پھر میں صدقہ دوں گا۔ تو جب رات کا اندھیرا ہوا تو تیسری رات بھی وہ صدقہ خیرات لے کے نکلا۔ ایک شخص ملا تو اس نے صدقہ دیا اور واپس پلٹ گیا انہی قدموں پہ۔ صبح ہوئی تو شور ہو رہا تھا، یار یہ تو کوئی مالدار کوئی صدقہ دے گیا، یہ تو سخی تھا، اس کے پاس تو پہلے ہی بڑا مال تھا، لیکن رات کی تاریکی میں اسے صدقہ دے گیا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے رات کی تنہائی میں اس لیے نکلا تھا کہ چھپ کر صدقہ کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے تو لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو کہتا میں بڑا پریشان تھا کہ پھر آواز آتی ہے غیب سے کہ پریشان نہ ہو، اللہ نے تیرے تینوں دن کے صدقوں کو بھی قبول کیا ہے اور تیری وجہ سے 3 لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرمائی ہے۔ بڑا خوش ہوا۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ پہلے دن جو تو صدقہ دے کے آ گیا تھا چور کو، وہ کوئی چور نہیں تھا، وہ مجبور تھا، اپنے گھر والوں کی رزق کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ چوری کے لیے اس ارادے سے نکلا تھا کہ چلو کچھ کھانے پینے کا بچوں کے لیے انتظام کر لوں، لیکن تو نے اسے صدقہ دیا، اس نے چوری سے توبہ کی اور وہ انہی قدموں پہ واپس پلٹا اور انہی تیرے دیے ہوئے پیسوں سے اس نے اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدا۔ اور دوسرے دن جو تو صدقہ لے کے نکلا وہ بھی کوئی زانیہ پیشہ ور نہیں تھی، وہ بھی بیچاری غربت کی ماری تھی، مجبور تھی۔ بیٹوں کی بھوک اور پیاس جب اس سے نہ دیکھی گئی تو اس سے بھی کوئی دوسرا حل نظر نہ آیا تو اس کام کے لیے نکلی، لیکن جب تو رات کی تاریکی میں اسے صدقہ دے کے واپس پلٹ گیا تو اس نے بھی اس گناہ سے پھر توبہ کی اور انہی بچوں سے اپنے کھانے پینے کا، انہی پیسوں سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ تیسرے دن جب تو صدقہ لے کے نکلا، بے شک وہ امیر تھا، سخی تھا، بڑا مال اور دولت تھا اس کے پاس، لیکن اس دولت پہ وہ سانپ بن کے بیٹھا تھا۔ اس کو اللہ نے دیا تھا لیکن وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو کہا کہ جب تم نے اسے صدقہ دیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کی تاریکی میں اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ اپنا چہرہ بھی نہیں بتاتے، اپنا نام بھی نہیں بتاتے اور یہاں تک کہ کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتے کہ کوئی صدقہ کر رہا ہے۔ کہا کہ جب اللہ کی اس قدر نیک بندے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو پھر اللہ نے مجھے جو دیا ہے، تو کہا کہ پھر اس تھا مالدار لیکن کنجوس تھا، تیرے دیے ہوئے صدقے سے اس کا دل پھر گیا، اس کا دل موم ہو گیا، تو اس نے بھی اپنے مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دینا شروع کر دیا۔ تو چھپ کر صدقہ کرنا یہ فضیلت کا حامل ہے کہ بندہ اس طرح صدقہ دے کہ کسی کو خبر تک نہ ہونے دے، اور یہ ویسے مشکل گھاٹی ہے کہ انسان کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ جب تک 2-4 بندوں کے سامنے نہیں دوں گا تو پھر وہ معاملہ درست نہیں۔ لیکن کوشش کریں کبھی کوئی صدقہ ایسے بھی دے کے دیکھیں کہ آپ نے دیا ہے تو صرف آپ کو پتہ ہو، آپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو پتہ نہ ہو، پھر دیکھیے گا اس صدقے کا لطف کتنا ہے اور اس کا زندگی میں مزہ کس قدر دوبالا ہو جاتا ہے۔